بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مرڈر مسٹری اور فیکٹ۔ آپ میرے چینل کو یوٹیوب سے @مرڈر مسٹری اور کرائم کے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کسی انسان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو قتل کرے، چاہے وہ قصوروار ہو یا کہ بے قصور۔ کسی ہجوم کو کوئی اختیار نہیں کہ کسی کو سچا یا جھوٹا سمجھ کر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے۔ سزا دینے کا اختیار بھی صرف حکومت وقت یا ریاست کا ہوتا ہے، اور حکومت وقت یا ریاست بغیر شہادتوں اور ثبوتوں کے کسی کو سزا نہیں دے سکتی۔ 5 اکتوبر 2022 کا دن، جے پور پولیس کو ایک فون کال آتی ہے۔ کال کے مطابق جے پور کے علاقہ ہرمدہ کے قریب ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 ہلاکتوں کی خبر دی جاتی ہے۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ پولیس نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ عورت کی موقع پر موت ہو گئی تھی، مگر مرد جو کہ ابھی تک زندہ تھا اور شدید زخمی حالت میں تھا۔ ان دونوں کو فوراً ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جاتا ہے، مگر زخمی مرد کی حالت بہت نازک تھی۔ مرد کی شناخت اس کے ID سے پتہ چلتی ہے اور اس کا موبائل ملتا ہے۔ مرد کا نام راجو داس لانیا تھا اور عورت کا نام شالو دیوی پتہ چلتا ہے۔ عورت کا نام بعد میں معلوم ہوا تھا۔ فون کر کے ان کی فیملیز کو اطلاع دی جاتی ہے۔ کچھ دیر میں ان کی فیملیز ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہے۔ عورت شادی شدہ تھی۔ اس کا خاوند مہیش چندرا عرف راجو دوبی ہاسپٹل سے اپنی بیوی کی میت کو وصول کرتا ہے اور گھر لے جاتا ہے۔ پولیس اپنی کارروائی مکمل کرتی ہے اور اس کیس کو، جو بظاہر ہر طرح سے ایک ٹریفک حادثہ ہی لگ رہا تھا، پولیس اس کو ٹریفک حادثے کا کیس سمجھ کر کارروائی مکمل کر کے کیس ختم کر دیتی ہے۔ ادھر مہیش چندرا عرف راجو دوبی کی بیوی شالو دیوی کے ساتھ جو آدمی موٹر سائیکل پر زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچتا ہے، اس آدمی کی شناخت راجو داس لانیا کے نام سے ہوتی ہے، جو کہ شالو دیوی کی خالہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ راجو داس دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہاسپٹل میں انتقال کر جاتا ہے۔ اس ٹریفک حادثے نے 2 گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک گھر کا بیٹا مارا گیا اور دوسرا آدمی کی بیوی ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ گئی تھی۔ پولیس نے بھی اس کو ایک حادثہ مان لیا تھا، مگر کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کی خبر بہت جلد پولیس کو لگنے والی تھی اور اس کیس کو ایک بار پھر کھولنے والی تھی۔ شالو دیوی کے گھر والوں کو پہلے ہی دن سے یہ معاملہ حادثے کا نہیں لگ رہا تھا، مگر ان کے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی پکا اشارہ یا ثبوت نہیں تھا۔ پھر ان کو ایک اشارہ یا ثبوت مل گیا، مگر وہ تھا ایک بہت پکا ثبوت۔ شالو دیوی کے گھر والے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ پولیس کے پاس جب ثبوت رکھے تو پولیس بھی سکتے میں آ گئی کہ اتنی بڑی بات پہلے ان کی نظروں میں کیوں نہیں آئی۔ یہ ثبوت اتنا بڑا اور پختہ تھا کہ اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا اور دوبارہ تحقیقات کے لیے یہ ثبوت ہی کافی تھا۔ یہ ثبوت کیا چیز تھی؟ یہ ایک انشورنس کلیم تھا جو اتنا بڑا تھا کہ پولیس خود حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ ان کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ جسے ایک ٹریفک حادثہ سمجھ رہے تھے، وہ تو ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا۔ یہ انشورنس کلیم کیا تھا اور یہ انشورنس کی رقم کتنی بڑی تھی اور یہ ساری پلاننگ کس کی تھی؟ انڈیا کی ریاست راجستھان کے شہر جے پور کے رہائشی مہیش چندرا کی شادی شالو دیوی سے 2015 میں ہوئی تھی۔ شالو دیوی کے گھر والوں نے شادی کے وقت جہیز کی کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ 2017 میں اس جوڑے کے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی کی پیدائش کے کچھ عرصہ کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوئے۔
آئے روز ان میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے اختلاف شروع ہوئے یا معاملہ کچھ اور تھا۔ مہیش نے مبینہ طور پر شالو کو مارنا بھی شروع کر دیا، جس کے باعث شالو دیوی 2017 میں اپنے والدین کے گھر منتقل ہو گئی اور اپنی بیٹی کی اکیلے پرورش شروع کر دی۔ 2019 میں شالو دیوی نے مہیش چندرا پر جہیز نہ دینے پر ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کروا دیا، جس کی وجہ سے مہیش کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسے کچھ عرصہ کے لیے جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی تھی۔ مہیش چندرا کے دل میں اس بات کا بہت غصہ تھا اور وہ اس مقدمہ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اس نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا شروع کر دیا۔ مہیش کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے، اس کو اس کا فائدہ بھی ہو جائے اور وہ اس کام کو ایسے کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ مہیش چندرا نے اپنے منصوبے کو عملی طور پر اپنانے کا فیصلہ کر لیا اور آہستہ آہستہ شالو دیوی کے قریب پھر سے آنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے شالو دیوی کا نمبر لے کر اسے فون کرنا شروع کیا۔ یاد رکھیں کہ مہیش اور شالو 2017 سے علیحدہ رہ رہے تھے۔ مہیش دوبارہ شالو کے قریب ہو گیا۔ اپریل 2022 میں وہ شالو دیوی کے گھر گیا اور اسے کہا کہ وہ اسے جلد گھر واپس لے آئے گا اور پھر ہم ساتھ رہیں گے۔ مہیش شالو سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صحیح وقت آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا۔ مئی 2022 میں مہیش نے شالو دیوی کا انشورنس کروایا، جس میں قدرتی وجوہات کی صورت میں موت ہونے پر 1 کروڑ روپے اور حادثاتی موت کی صورت میں 1,90,00,000 روپے کی انشورنس لی گئی تھی۔ یہ انشورنس 40 سال کے لیے لی گئی تھی۔ شالو نے بغیر کچھ سوچے سمجھے انشورنس پالیسی پر سائن اپ کیا۔ انشورنس پالیسی لینے سے پہلے مہیش مکمل منصوبہ بنا چکا تھا۔ پھر اس نے ہسٹری شیٹر مکیش سنگھ راتھوڑ سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ قتل اس طریقے سے کرنا تھا کہ وہ قتل نہیں بلکہ حادثہ لگے۔ اس کام کے لیے 10 لاکھ روپے کی رقم طے پائی گئی۔ طے کردہ رقم میں 5.5 لاکھ روپے ایڈوانس کے طور پر مکیش سنگھ راتھوڑ کو دیے گئے۔ باقی سپاری کی پوری رقم کام ہونے کے بعد طے پائی گئی۔ اس کام کے لیے وقت جگہ کا سگنل مہیش نے دینا تھا۔ مہیش زہر یا کسی اور طریقے سے مارنے کا چانس نہیں لینا چاہتا تھا، جس میں اس کے پکڑے جانے یا اس پر معمولی سا شک بھی جائے وہ طریقہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی انشورنس کو اس کے قتل کے حادثے میں تبدیل کر کے کلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ملزمان پہلے بھی کئی بار شالو کو مارنے کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ اسے آلٹو سے مارنا چاہتے تھے، لیکن پھر انہیں لگا کہ وہ بچ جائے گی۔ پھر انہوں نے پرمود نامی آدمی کو ساتھ ملایا۔ مہیش چندرا نے قتل کے منصوبہ کے تحت اپنی بیوی شالو دیوی سے کہا کہ اس نے منت مانگی ہے، اگر تم 11 مرتبہ بھگوان بالا جی کے مندر جاؤ گی تو ہم دونوں کی زندگی خوشحال گزرے گی، تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ وہ منت والی بات کسی کو نہ بتائے، ورنہ منت پوری نہیں ہوگی اور بدلے میں کوئی اور مصیبت یا آفت ان پر آئے گی۔ مہیش چندرا نے شالو کو یقین دلایا تھا کہ منت پوری ہوتے ہی وہ اسے گھر لے جائے گا۔ دوسری طرف مہیش چندرا نے مکیش سنگھ راتھوڑ کو بھی گرین سگنل دے دیا تھا۔ 5 اکتوبر 2022 کو شالو دیوی اپنے کزن راجو داس لانیا کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شوہر کی جانب سے دباؤ میں آنے کے بعد گھر سے مندر جانے کے لیے نکلی۔ شالو دیوی جے پورہ کے ہرمدہ میں واقع سمود مندر جا رہی تھی۔ 5 اکتوبر 2022 کو شالو دیوی اور اس کے کزن راجو داس کے گھر سے نکلنے کے کچھ ٹائم کے بعد خود مہیش بھی موٹر سائیکل پر ان کے پیچھے نکل گیا۔ مہیش چندرا نے ایک دن پہلے مکیش سنگھ راتھوڑ سے ساری بات کر لی تھی۔ شالو کے جانے کا ٹائم
ہر چیز فکس کر لی تھی، پھر بھی موبائل پر برابر ان سے رابطے میں تھا۔ مکیش سنگھ راٹھوڑ نے منصوبہ کامیاب بنانے کے لیے 3 اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ مکیش سنگھ راٹھوڑ نے ساتھیوں سمیت ان کا پیچھا کیا اور گاڑی ان کے اوپر چڑھا دی اور موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ یہ کیس ہٹ اینڈ رن کا بنا دیا۔ منصوبہ بظاہر کامیاب لگ رہا تھا۔ اس حادثے کے بعد مکیش چندرا کو 1,90,00,000 انشورنس کا بھی مل گیا تھا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح دکھائی دیا کہ موٹر سائیکل سڑک کے کنارے جا رہی تھی، لیکن ایک ایس یو وی نے جان بوجھ کر 4:45 پر صبح کے وقت انہیں جان بوجھ کر زور سے نیچے کی طرف جاتے ہوئے ٹکر ماری، جس سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ مکیش چندرا خود بھی ایس یو وی کے پیچھے جا رہا تھا۔ حادثہ ہوتا ہوا دیکھا وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ شالو مر گئی ہے یا کہ نہیں۔ راجو داس اگر بچ بھی جاتا تو گواہی دے سکتا تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ حادثے کے بعد مکیش چندرا موقع سے واپس گھر آ گیا۔ پولیس نے مکیش چندرا عرف راجو دوبی کو گرفتار کیا اور تھوڑی سی سختی کے بعد اس نے سب سچ اگل دیا۔ جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک پولیس نے مہیش چندرا عرف راجو دوبی، مکیش سنگھ راٹھوڑ، سونو سنگھ اور راکیش کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ پرمود نامی ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ اتنی باریک بینی سے کی گئی منصوبہ بندی، ہر نقطہ ہر پوائنٹ سوچا گیا ہوگا، مگر پھر بھی جیل ان کا مقدر بنی۔ کیا شالو دیوی کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ اس کا شوہر صرف اسی کی انشورنس کیوں کروا رہا تھا، اور وہ بھی 1,90,00,000 روپے کی حادثاتی انشورنس۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی اتنی بڑی انشورنس ہوتی ہے، اس کے بعد حادثہ پیش آ جائے تو معاملہ ضرور انکوائری تحقیق والا ہوتا ہے۔ مہیش چندرا شالو دیوی سے علیحدہ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کو لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ اس کیس نے 2 بے گناہ لوگوں کی زندگی برباد کر دی۔ پہلے نمبر پر راجو داس لانیا بغیر کسی قصور، بغیر کسی جرم کے کسی کے لالچ کا شکار ہو گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر مہیش چندرا اور شالو دیوی کی بیٹی کو زندگی کے پتہ نہیں کتنے سال اس بات کو سمجھنے اور برداشت کرنے میں لگ جائیں گے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو صرف چند روپوں کی خاطر مروا کر خود قاتل بن گیا۔ اب ان کی بیٹی ساری زندگی ان کے پیار کے بغیر گزارے گی۔ بے شک لالچ بری بلا ہے اور قتل کبھی نہیں چھپتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، جلد ہی آپ کے پاس نیا کیس لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔